بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعافیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ اپنے ارادہ سے آگاہ فرمایا اور جانے کی تیاریوں کے حوالے سے حکم فرمایا۔ چونکہ خفیہ طور پہ اس سفر کا آغاز کرنا تھا اور معاملات کو پوشیدہ رکھنے میں ہی بہتری تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کا آغاز خفیہ طور پہ ہی فرمایا۔ جیسا کہ میں نے کل یہ عرض کیا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں جو ہیں ان کو پال رکھا تھا اور ان کی دیکھ بھال اسی سفر کے لیے خصوصی طور پہ کی گئی تھی۔ تو انہوں نے وہ دونوں اونٹنیاں عبداللہ ابن اریقط جو کہ ایک ماہر راستہ شناس تھا اس وقت کا، اس کے سپرد کی اور اسے کہا کہ تمہیں تمہاری اجرت دے دی جائے گی، تو یہ اونٹنیاں جب تمہیں کہا جائے گا تو یہ فلاں مقام پہ ان کو پہنچانا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیٹیاں ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی اس سفر کی تیاری میں اپنا حصہ شامل کیا اور کچھ گوشت بھون کے اس کو تیار کیا اور پانی کا مشکیزہ جو ہے وہ چھوٹا سا ایک مشکیزہ پانی کا وہ تیار کیا۔ وہ جب کھانا بھی تیار ہو گیا اور پانی کا مشکیزہ بھی، تو ان کو باندھنے کے لیے اب کوئی رسی وغیرہ کی ضرورت تھی، وہ مل نہیں رہی تھی۔ عرب کی خواتین نے عام طور پہ لمبے لمبے برقعے اور جبے پہنے ہوتے تھے جو کہ گھر کے کام کاج میں بسا اوقات رکاوٹ بنتے تھے، پاؤں کے نیچے آ جانا جس سے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو عرب خواتین کیا کرتی کہ وہ اپنا وہ برقع وہ گون جو تھا اس کو ایسے تھوڑا اوپر اٹھا کے تو کمر پہ ایک رسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو باندھ لیا کرتی تھی تاکہ وہ پاؤں میں نہ اٹکے اور کام کرنے میں دشواری نہ ہو۔ اس رسی کو نطاق کہا جاتا ہے۔ اب جب اور کوئی چیز نہ ملی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اپنا نطاق ہی کھولا اور اس کو بھی اندر سے 2 ٹکڑے کیا اور ایک کے ساتھ جو ہے وہ مشکیزے کا منہ باندھا اور دوسرے کے ساتھ کھانا جو ہے اس کو باندھا۔ اسی دن سے آپ کا جو لقب ہے وہ ذات النطاقین پڑ گیا کہ 2 نطاقوں والی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیاری مکمل ہو گئی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6000 روپیہ اپنی جیب میں ڈالا اور اس سفر کا آغاز ہوا۔ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا، ادھر ہی آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی، پھر بچپن گزرا، نوجوانی، جوانی، زندگی کے 40 سال اور پھر اس کے بعد 13 سال تبلیغ کے، 53 سال زندگی کے مکہ پاک میں گزارے تھے۔ یقیناً محبت تھی اور پھر سب سے بڑی چیز کہ بیت اللہ شریف یہاں پر موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر انتہائی افسردہ، غمزدہ اور پریشان تھا۔ بوقت روانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو
اور شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ارض مکہ، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا سے زیادہ پیاری اور محترم ہے، مگر تیرے باسیوں نے یہاں میرا جینا دو بر کر دیا ہے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام عازم سفر ہوئے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھ ہیں۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے کہ چلتے چلتے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی پاک علیہ السلام کے آگے چلنے لگتے، معین کوئی خیال آتا تو فوراً پیچھے ہو جاتے، پیچھے پیچھے چلنے لگتے، کبھی سرکار کے دائیں چلنے لگتے، پھر کبھی بائیں چلنے لگتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ کبھی آپ آگے چلنے لگتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے آگے کوئی دشمن گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو، چھپ کے نہ بیٹھا ہو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی دشمن آگے سے حملہ کرتا بھی ہے، کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہو، تو آپ کو کوئی گزر نہ پہنچے، جو بھی تکلیف پہنچے پہلے صدیق اکبر کو پہنچے۔ پھر یا رسول اللہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، پیچھے سے کوئی ہمارا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ جب یہ خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی حملہ ہوتا ہے اور کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ تک نہ پہنچ پائے، وہ پہلے صدیق اکبر کو تک پہنچے۔ اسی طرح دائیں بائیں فرمایا، اس خیال سے میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ پا سفر فرما رہے تھے کہ جوتوں کی آہٹ بھی پیدا نہ ہو۔ نعلین شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیے۔ سنگلاخ پہاڑی راستہ اور غار ثور کی طرف خاص طور پہ جاتے ہوئے وہ ایک مشکل راستہ ہے۔ مکہ المکرمہ یعنی شہر مکہ سے غار ثور کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 4 سے 5 میل ہے، تو یعنی 7-8 کلومیٹر تقریباً یہ سفر ہے۔ تو اتنا سفر جو ہے وہ پیدل طے کرنا اور پھر پہاڑی علاقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلوے چھل گئے، پاؤں مبارک سے خون رسنے لگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو آپ تڑپ گئے، آپ سے برداشت نہ ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا لیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ اوپر تشریف لے گئے۔ اب جنہوں نے جو غار ثور پہ گئے ہیں، وہ سفر جنہوں نے طے کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ غار ثور پہ جانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ راستے میں 20 دفعہ بندہ سٹے کرتا ہے، پانی کی بوتلیں ساتھ پاس پکڑی ہوتی ہیں، ہانپتے کانپتے اٹھتے بیٹھتے گرتے پڑتے غار ثور پہ پہنچتے، اچھے بھلے صحت مند نوجوان بھی۔ تو نہ صرف اکیلے بلکہ آقا کریم علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا کے، اور آج غار ثور کی طرف جو راستہ ہے نا، وہ تو بڑا بنا دیا گیا، وہ کاٹ کاٹ کے پہاڑی اور سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور راستہ ایسے بنا ہوا ہے، کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ 2017 میں گیا تھا، تب سے لے کے اب تک تو اور 6 سال گزر چکے ہیں، 7 سال، تو اور زیادہ چینجنگ اور بہتری آ گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ آج سے 1450 سال پہلے کیا منظر ہوگا اس غار ثور کا، اور وہاں پر پہنچنے کے لیے کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا کے یہ سفر طے فرمایا اور غار ثور تک پہنچے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو یار مزار بنے ہیں نا، تو یار مزار بننے کے لیے پہلے یار غار بننا پڑتا ہے۔ تو غار کا سفر جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایسے قیامت تک جو رفاقت اور سنگت اور صحبت ملی ہے، ایسے تھوڑی نہیں مل گئی ہے۔
کہ آپ حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تا صبح قیامت جگہ ملنا، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اور پھر قیامت والے دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جب اٹھیں گے تو میں اپنی قبر انور سے اس حال میں اٹھوں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ حضور اس طرح اپنی قبر مبارک سے جلوہ گر ہوں گے۔ تو یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے قربانیاں بھی بڑی ہیں۔ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، پھر خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو یہ برسہا برس کی محنت ہوتی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا کے صبح کے وقت غار ثور میں وہاں پر پہنچ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر تشریف فرما ہوں، صدیق پہلے اندر جاتا ہے، غار کا جائزہ لیتا ہے، مبادا کے اندر کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی موذی چیز، کوئی ایسا جانور نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ آقا کریم علیہ السلام باہر تشریف فرما ہوئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے متعدد سوراخ غار میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر کے وہ سوراخوں کے اندر دے دیے۔ کپڑا ختم ہو گیا، ایک یا دو سوراخ بچ گئے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک سوراخ تھا، بعض کے اندر ہے کہ دو سوراخ تھے۔ وہ ایک یا دو سوراخ جو بھی بچے، ان سوراخوں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی، بیٹھ گئے اور آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی آقا تشریف لائیے غار کے اندر۔ حضور علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے۔ رات پوری سفر میں گزری تھی، ظاہر ہے تھکاوٹ بھی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام غار میں جب جیسے ہی جلوہ گر ہوئے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا اور سرکار آرام فرما ہو گئے۔ جب حضور علیہ السلام آرام فرما ہو گئے تو حسن اتفاق تھا یا یہ بہت بڑی آزمائش اور ایک امتحان تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت کا، کہ سارے سوراخ کپڑے سے بند کر دیے، وہ جو ایک یا دو بچ گیا جس کے اوپر اپنی ایڑی رکھی، اسی سوراخ کے اندر سانپ موجود ہے، اور وہ سانپ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ ڈنگ مارتا ہے۔ اب پہاڑی علاقے کا سانپ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ حجم کے اعتبار سے، اپنی جسامت کے اعتبار سے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ پہاڑی سانپ جو ہوتا ہے پہاڑی علاقے کا، وہ بہت زیادہ لمبا یا وہ بالکل دبلا پتلا سا سانپ ہوتا ہے، لیکن اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ جان لیوا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڑی پر جب سانپ نے کاٹا تو اتنی درد ہوئی شدید کہ آپ نے بڑا ضبط کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ نہیں کہ شور مچا دیا، او جی مجھے سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، ہلا لا لا لا، نہ بالکل نہیں۔ سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ نے ایڑی پیچھے نہیں کھینچی ہے۔ سانپ نے کاٹا ہے لیکن ایڑی ادھر کی ادھر ہی جس سوراخ پہ تھی ادھر رکھی ہوئی ہے، کہ مبادا کہیں میں اپنی ٹانگ کھینچوں تو نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی آپ کے جو محو استراحت ہیں اس کے اندر کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنی ایڑی کھینچی نہیں بلکہ اس درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال انسان ہے تو وہ درد جو تھا اتنا شدید تھا کہ آپ کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل آئے، اور وہ آنسو وہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک رخساروں کا بوسہ لینے کی سعادت ان آنسوؤں کو مل گئی۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک رخساروں پہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے، آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کیا بات ہے، آپ رو رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ قربان جائیں آقا کریم علیہ السلام کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن جو تھا، لعاب مبارک، وہ اس جگہ پہ لگایا جہاں پہ سانپ نے کاٹا تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری تکلیف اسی وقت دور ہو گئی، درد گویا تھا ہی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت
سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان دونوں واقعات کو، ایک جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے آرام مبارک میں خلل نہ ڈالنے کی نیت سے اپنی نماز عصر قربان کی، اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی بازی لگا دی کہ نبی پاک علیہ السلام کے آرام مبارک میں خلل واقع نہ ہو۔ آپ ان کو یوں ان کی عکس بندی کرتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یعنی نماز عصر کی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو اب اس شعر کی تشریح کے لیے مجھے 2 گھنٹے چاہیے کہ یہ جو ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، یہ فرائض کیا ہوتا ہے اور فرع کیا ہوتی ہے؟ تو جملہ فرائض کا کیا مطلب ہے اور فروع کا کیا مطلب ہے، اور اصل الاصول کا کیا مطلب ہے، اور بندگی کا کیا مطلب ہے، اور تاجور کا کیا مطلب ہے، یہ تو پھر لمبی باتیں ہیں۔ الغرض بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو وہ کلام رات کو عظمت بھائی نے پڑھا نا، کہ یہ جو ساری عبادتوں کے اندر جو حسن لذت اور ان کا جو مرتبہ ہے، یہ سارا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے وہاں پہ اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنے تک کے لیے آپ تیار ہو گئے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ الغرض وہاں پہ دشمن ڈھونڈتے وہاں پہ پہنچے، غار ثور کے منہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے وہاں پہ ایک جنگلی پودا پیدا فرما دیا، اور جنگلی کبوتروں نے فوراً سے وہاں پہ گھونسلہ بنا کے اس کے اندر انڈے بھی دے دیے، اور مکڑی نے جلدی سے غار کے دہانے پہ جالا بھی بن دیا۔ اب وہ لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ، آ کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ محبت اس چیز کا نام ہے، محبوب کو کوئی گزارنا نہیں پہنچنا چاہیے۔ خود کو سانپ نے کاٹ لیا، کچھ بھی ہوا، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب دیکھا کہ دشمن سر پہ پہنچ گیا ہے، پریشان ہو گئے، چہرے کا رنگ فک ہو گیا، زرد پڑ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا صدیق اکبر کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنی تو کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی یہ ہے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، آپ کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق نہ غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، یہ ہے توکل، یہ ہے توکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صدیق غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ لوگ غار کے دہانے پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کا دھیان پھیرا کہ کسی کو اپنے قدموں پہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو نیچے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر جو تھے وہ تشریف فرما تھے۔ اب ایک بندہ کہتا بھی ہے کہ یہ غار کے اندر ذرا دیکھ لیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے یار غار کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے، دیکھتے نہیں ہو مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، کبوتروں نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ اگر وہ اندر گئے ہوتے تو یہ جالا نہیں تھا نا، کبوتر بھی اڑ جانے تھے، کبوتر اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جالا مکڑی نے بنا ہوا ہے، تو لہٰذا اندر جانے کا فائدہ نہیں ہے، چلو واپس جاتے ہیں۔ ابو جہل جو تھا نا، یہ بڑا کائیں قسم کا آدمی تھا، یہ کہنے لگا محمد یہ نا اپنے ساتھ کھوجی لے کے آئے ہوئے تھے، کھوجی، وہ جو کھرا تلاش کرتے ہیں نا، پاؤں کے نشان دیکھ کے ڈھونڈتے ہیں، وہ کھوجی بھی ساتھ تھا۔ وہ کھوجی کھرے کو ڈھونڈتا وہ پہنچ گیا غار تک لے کے، کہتا ہے آگے کھرا گم ہو گیا، اب آگے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ آگے کدھر گئے ہیں، یہاں تک تو مجھے سمجھ میں آیا ہے، اس سے آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ہیں یہیں کہیں پہ، لیکن ان کے جادو نے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔
تو یہ وہ بس ایسے اس کی بصارت پہ، اس کی نگاہ پہ جو جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے نہ اس وقت اس کو حق دیکھنے دیا اور نہ ہی ساری زندگی اس کو حق دیکھنے کی جو ہے وہ یہ توفیق ہوئی، اور اسی طرح وہ چلا گیا۔ اس کے بعد کا جو سفر ہے غار ثور میں 3 دن قیام رہا، اور 3 دن کے بعد پھر آگے کا جو سفر شروع ہوتا ہے انشاءاللہ بشرط زندگی، کل یہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔